بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج بھی قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں اور 28واں جز نصف کے قریب ہو گیا ہے۔ اب صرف اور صرف 2.5 جز باقی ہیں، جس میں آج سورہ واقعہ اور اس کے بعد سورہ حدید، سورہ مجادلہ، حشر اور ممتحنہ یہ صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ بہت سارے اس میں واقعات اور مسائل ہیں۔ اس سے پہلے سورہ رحمان جو کل کا حصہ باقی ہے، نماز تراویح میں تو تلاوت ہو گئی تھی، لیکن اس سلسلے میں کچھ باتیں جو کہنی تھی وہ رہ گئی ہیں، اس لیے آج مناسب اور موقع سمجھتا ہوں کہ سورہ رحمان جو ہم سب کے لیے بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے اس سورت کا نام رکھا، کسی اور کے نام سے نہیں، اس سے اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں دوسری سورتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں پر رکھا، کبھی گائے کے نام پر بقرہ نام اس کا رکھ دیا، عمران، حضرت مریم کے اس کے نام پر رکھا سورۃ المریم، سورۃ النساء، اور اس طرح سے مختلف سورتوں کے نام الگ الگ چیزوں پر اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس سورت کا نام اپنے نام سے منسوب کیا ہے۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہے اور پوری سورت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے بہت ساری سورتوں کے نام کے ساتھ ساتھ کچھ سورتوں کو ہم مکی کہتے ہیں اور کچھ کو ہم مدنی کہتے ہیں، یعنی جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں پوری کی پوری اس کو مکی کہتے ہیں، اور کچھ سورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس کو مدنی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو چند آیتیں مکہ میں نازل ہوئی اور پوری صورت مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس کو مدینے میں شامل کر کے مدنی صورت کہتے ہیں۔ یہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا کہ کچھ صورت مکی اور کچھ مدنی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مقام رہے اصل، ایک مکہ اور ایک مدینہ، یہی 2 مرکزی جگہ اسلام کے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے مقامات پر بھی گئے، بدر میں آپ پر آیتیں اتری اور عرفات کے میدان، لیکن یہ سب خطہ مکہ اور مدینہ ہی میں شمار کیا گیا۔ عرفات کو مکہ میں لیا گیا اور بدر کا ایک مقام ہے، لیکن یہاں اور اس راستے میں جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی اس کو مدینے میں شامل کر دیا گیا، اور اسی طرح سے ان صورتوں کے نام مکی اور مدنی رکھ دیے گئے ہیں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی وحی کے سلسلے میں اللہ اپنے محبوب کو کسی خاص مقام پر نہیں بلایا کہ یہاں آئیے اور یہاں سے لے جائیے اور یہی ہم آپ کو وحی دیں گے، یعنی کوئی جگہ خاص نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ مسجد میں بیٹھیے وہاں حضرت جبریل جائیں گے قرآن آپ کو دیں گے آپ لے لیجیے گا، مسجد سے باہر اگر ہوں گے تب آپ پر وحی نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جب وحی اور یعنی کتاب توریت دینے لگے تو اللہ نے فرمایا آؤ یہاں پر آؤ، تو طور پر آؤ، یہاں ہم تم کو دیں گے۔
اور کہیں نہیں. اس لیے کوئی بھی آسمانی کتاب کا ایسا کوئی اعجاز نہیں حاصل ہے کہ وہ جہاں نبی ہو وہاں دیا گیا ہو، بلکہ نبی کو اللہ بلا کر کے دیا. فرق سمجھیے گا. کتاب جو اللہ نے آسمانی کتابیں دوسرے نبیوں کو دیا وہ اللہ نے بلا کر کے دیا. آؤ موسیٰ کوہ طور پر یہاں دیں گے، آؤ عیسیٰ انجیل تم کو مکان خاک کے نام سے ایک مقام ہے وہاں آؤ، وہاں ہم دیں گے. اور داؤد آؤ فلاں پہاڑی کے پاس آ جاؤ اور پانی کے قریب بیٹھو، وہاں ہم تم کو دے دیں گے. یہ مقامات ان کے خاص تھے اور ایک ہی مرتبہ پوری کی پوری کتاب ان کو دے دی گئی ہے. لیکن باری جب آئی امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا آپ آئیے اور لے کر کے جائیے، بلکہ یوں فرمایا جبریل جہاں جہاں میرا محبوب ہو وہاں تم لے کر کے جاؤ. اگر سفر میں تو وہاں لے کر کے جاؤ. اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے اور آپ بستر میں ہیں تو وہاں لے کر کے جاؤ. میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے، ان کو ہم بلائیں گے نہیں بلکہ تم لے کر کے جاؤ. لہذا حضرت جبریل علیہ السلام جہاں حکم ملتا تھا اور رسول ہوتے تھے وہاں وہی لے کر کے پہنچتے تھے. اسی لیے جو مکہ کے اطراف اور مکہ میں جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو صورت مدینہ اور اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہے ان صورتوں کو آیتوں کو مدنی کہلاتے ہیں. لہذا سورہ رحمان میں دونوں طرح کی آیتیں مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی اور خاص موقع پر نازل ہوئی تھی. خاص موقع پر مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ ہے مسجد جن، یہ جناتوں کی آبادی تھی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. ساتھ میں نبی لے کر کے گئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں ٹھہرو. دوسری بھی سورۃ الجن بھی نازل ہوئی وہاں پہ، لیکن سورہ رحمان کی بھی چند آیتیں وہاں نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے عبداللہ ابن مسعود تمہارے ایک دائرہ میں بنا دیتا ہوں اور آپ اپنے عصا سے اپنی لاٹھی سے آگ نشان کھینچ دیے، بس اسی میں بیٹھے رہنا، اس سے باہر نہیں جانا. اگر باہر جاؤ گے تو پھر خطرہ ہے. کیوں؟ آگ اور پانی کا ٹکراؤ، جنات تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے اسی دائرے میں تم بیٹھے رہنا جب تک کہ میں واپس نہیں آ جاؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی دائرے میں خاموش بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھ کو پتہ نہیں کہاں گئے نبی، کہاں گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میرے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور چلے گئے. بہت دیر کے بعد جب آپ آئے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جب پوچھیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا میں جناتوں میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا، اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا. آج بہت سارے لوگ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے اور آپ یعنی انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح جناتوں کے بھی نبی ہیں. تو آپ گئے اور وہ لوگ ایمان اور اسلام قبول کیے مکہ میں اسی جگہ پر اسی دائرے میں. وہاں پر آج مسجد جن بنا دی گئی ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں نے دیکھا، جناتوں نے دیکھا، وہ کیا ہو گئے؟ صحابی کہلائے، صحابی کہلائے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھے ہیں لیکن اس کی حقیقت کہاں تک صحیح ہے وہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ہم بھی بیان سے بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہا ہوں؟ بیان سے بیان کر رہا ہوں، پڑھ کر کے نہیں کر رہا ہوں. اساتذہ نے سنایا، سنا، بیان کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ قتل الموذی قبل الایذا، ایک جملہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں عربی کا مقولہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ بڑے دانشور اور سمجھدار آدمی کا یہ قول ہے. کیا ہے؟ قتل الموذی قبل الایذا، یعنی قتل کر دو تم تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے پہلے.
بعض نے کہا کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز اگر ہے تو کیا کرو، تکلیف دینے سے پہلے اس کو ختم کر دو۔ موذی کے مطلب کیا کہتے ہیں، اچانک یا کوئی ایسی چیز حشرات الارض میں سے، انسان میں سے نہیں کہ اگر کوئی تھپڑ مارا تو فوراً قتل کر دو، ایسا نہیں، کوئی تھپڑ مارا فوراً قتل کر دو۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ حدیث ہے اور قتل الموسی قبل الایذا، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے قتل کر دو، نہیں، انسانوں کے لیے حکم نہیں، اس میں معاف کرو، اس کو کیا کرو، معاف کرو، تھوڑا سا اس کو موقع اور مہلت دو، اتنے جلدی اس کے جان کے خطرے پر نہ لاؤ، کیوں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عملی نمونہ پیش فرمایا۔ آپ سو گئے ایک درخت کے نیچے، آیا یہودی موقع دیکھ کر کے اور تلوار رسول اللہ کی ادھر پڑی ہوئی ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، لیکن نبی سوتے تھے، کیا آنکھ سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا، اور ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں، دل آنکھ دونے سے سوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے سوئیں گے اللہ اکبر کہ آزو بازو والو سب کو ہنگامہ خیز کر دیں گے، سب کو ہے اس کو اٹھاؤ، بھائی کیوں آواز کر رہا، اچھا میں آواز کر رہا ہوں، تو بعض لوگ تو دل سے بھی سوتے ہیں، آنکھ سے بھی سوتے ہیں، ان کا یہ پورے جسم سے سوتے ہیں، اس کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھ سے سوتے تھے لیکن دل سے نہیں سوتے تھے، اور ہمارے اور آپ کی طرح نہیں۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو جاتے تھے تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا تھا، ہم اور آپ اگر سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جمعہ کے موقع پر ماشاءاللہ اتنی شاندار نیند آتی ہے کہ لوگ ٹیک لگا کر کے سو جاتے ہیں، تو ادھر ٹیک لگایا، وضو کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے میں جداگی اور سلام کرتا ہوں، جب وضو نہیں تو پھر جمعہ کی نماز نہیں، بیچارہ 8 دن کے بعد آیا تھا 2 رکعت پڑھنے، وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھا، وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آ کر کے کبھی کبھی جمعہ کے خطبے میں سو جاتے ہیں ٹیک لگا کر کے، لہٰذا اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو فوراً وضو کیجئے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر ٹیک لگا کر کے سو گئے تو وضو رخصت ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سو رہے، آیا دشمن اور دیکھا کیا موقع تو بہت اچھا ہے، پورا مکہ جس کو ختم کرنے کے لیے درپے ہے، میں تو آج اکیلے کام کر دیتا ہوں۔ تلوار اٹھائی، اللہ کے پیغمبر بھی بیدار ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر کے لہرا کر کے کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا، دیکھو میرے ہاتھ میں تیری تلوار ہے اور تو تیرا کام میں اب تیری ہی تلوار سے کر دوں گا، میں یمنعک منی، کون بچائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ، اللہ کا نام بہت اثر انداز ہے، ہم اور آپ نے اس کا مزہ نہیں لیا ہے، اللہ والے مزہ لیے ہیں، اللہ والے مزہ لیے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے محبت اور قربتیں رکھتے ہیں اور تو ان کے دل میں لفظ اللہ رحمان رحیم اس قدر مزیدار، جیسے ہم اور آپ دنیا کی کسی لذت چیز کو کھا کر کے بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ، تلوار نیچے گر گئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھائیں اور اٹھا کر کے اب آپ فرماتے ہیں میں یمنعک منی، بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ بتلانا یہ ہے کہ ایک بات ہے قتل الموذی قبل الایذا، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے کیا کرو، قتل کر دو۔ لہٰذا ایک انسان یہاں بالکل دشمن آیا ہے، ظاہر ہے، تلوار بھی اٹھا لیا ہے اور دشمن بالکل سامنے ہے، نبی پر حملہ کرنے چاہ رہا ہے، لیکن اب اللہ کا نام کی بدولت کیا ہوا، تلوار نیچے گری، ہاتھ کپکپاہٹ اور بالکل تھرانے لگا، اور نبی کے ہاتھ میں اب تلوار ہے۔ رسول اللہ چاہتے تو فوراً کیا کرتے، قتل الموذی، فوراً قتل کر دیتے، لیکن اور ہم اور آپ بھی ہوتے تو یہی کام کرتے نا یار، یہی کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی میرے اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا۔ کیا جواب دیا، اے محمد وہی مجھ کو بھی بچائے گا جس نے تم کو بچایا، ہاتھ بڑھا میں تیرے ہاتھ پر ابھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق
تو عرض یہ کرنا کہ انسانوں کے لیے یہ جملہ یا یہ حدیث اگر ہے تو یہ حدیث یہاں فٹ نہیں آئے گی. یہ کہاں فٹ آئے گی؟ سانپ، بچھو اور ایک کیا ہے؟ مچھر. مار سکتا ہے؟ بہادر بھی نہیں مار سکتا ہے. مارتا ہے تو اپنے ہی بدن پر مارتا ہے، مچھر کہیں چلا جاتا ہے. قتل موذی قبل الایذاء، تکلیف دینے سے پہلے کیا کرو؟ اس موذی جانور کو، پرندے کو یا مچھروں کو کیا کرو؟ قتل کر دو. سانپ نظر آیا ہے، آپ ڈر گئے ہیں، آپ چاہیں تو مار دیجئے اس کو، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. بچھو سامنے ہے، آپ ڈر رہے ہیں اور خطرہ ہے وہ کاٹے گا، ڈسے گا، آپ مار دیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سوچ کر کے نہیں اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پکڑ کر کے چائے وغیرہ پلا کر کے رخصت کرے تب تو یہ تیرا ہی کام کر دے گا. یہ اللہ کی مخلوق ہے. سانپ بہت اچھی چیز ہے. غار ثور میں رسول اللہ سے بہت ہی قربت اور سلام کیا تھا، لہذا اس کو پکڑ کر گھر والوں سے ملا کر کے لائے تب تو ہو گیا کام. اگر کوئی آدمی چاہے مارنے کے لیے، مارنے کا حکم ہے، مار دو، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. کسی طرح سے کوئی نامی اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہ مکلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک صاحب مسجد میں تھے، سانپ کی شکل میں جنات آ گیا. مسجد میں کبھی کبھی آتے ہیں وہ، ان کا بھی حق اور حصہ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اگر تم مسجد میں ٹھہرا کرو، اگر کبھی قیام کیا کرو تو سامنے کے حصے کو چھوڑ کر کے رہا کرو. سامنے کا حصہ، یہ محراب کا جو حصہ ہے، یہ حصے کو چھوڑ کر کے اس کے ارد گرد میں تم آرام کرو. اگر سونے کا بھی موقع ہے تو اس کے اطراف میں رہو، لیکن سامنے کی پوزیشن چھوڑ دو. وہ بھی آ کر کے رات میں کبھی کبھی عبادت کرتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دو، ان کا بھی حق ہے. تو سانپ کو دیکھا اور دیکھا کہ بس فوراً اس کو مارا. سارے جنات آئے، انسان کو پکڑ کر کے لے گئے، پکڑ کر کے لے گئے. لیکن وہ عالم دین تھے، وہ یہ حدیث کے یہ ٹکڑے کو وہ جانتے تھے. دربار لگے جناتوں کے، دربار لگے جناتوں کے، اور دربار لگنے کے بعد میں جناتوں سے بحث مباحثے ہوئے اور وہاں پر ساری باتیں آئی اور دلیلیں پیش آئی. وہ جن کے تمام وارثین کہنے لگے یہ انسان ہمارے والد کو قتل کر دیا، لہذا ہم بھی اس کو قتل کریں گے، قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کریں گے ہم کو، اسی لیے ہم اس کو پکڑ کر کے لائے. یہ عالم دین نے جواب دیا کہ سنیے، ہم نے اس کو جو قتل کیا ہے، مارا ہے، حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذاء، کہ قتل کر دو تم تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے. ہم اس کے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قتل کر دیا. ہم کو کیا پتا تھا یہ جنات صاحب آ رہے ہیں، ہم کو کیا پتا تھا یہ آپ کے گھر خاندان کا آدمی ہے. اگر آنا تھا تو اپنی شکل میں آتے، یہ تو سانپ کی شکل میں آیا، اور سانپ سے تو انسان ڈر ہی جاتا ہے. لہذا ہم کو ڈر ہوا، ہم کو خوف ہوا کہیں ڈس نہ لے، کاٹ نہ لے، اسی لیے میں کیا کیا، اس کو قتل کر دیا. تو جناتوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، حدیث ہے، تم ثابت کر سکتے ہو. تو وہ ایک بڑے جنات صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جنات صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھا، نبی نے فرمایا تھا قتل الموذی قبل الایذاء. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ رسول اللہ سے فرمان ہے، اور اس نے جو مارا ہے بالکل صحیح مارا ہے، اس پر قصاص نہیں ہے اور قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے. وہ حضرت تو تشریف لے گئے، آج چھوٹ گئے، بری ہو گئے، چھوڑ دیا، جاؤ چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ یہ ایک جنی صحابی سے ملاقات اس نے کر لیا. کیا کیا؟ وہ جنات کیا کرے، ہم رسول اللہ کی مجلس میں تھے اور اللہ کے رسول نے سنایا، لہذا ہم یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کہا بالکل ٹھیک کہا. تو جنات بھی نبی کے دیکھنے والے صحابی ہوتے تھے. خیر ایک لطیفہ کے طور پر میں نہیں بلکہ ایک حقیقت، اور ہمارے بڑے اکابر علماء کرام اس کو بیان کیے ہیں اور اپنے اپنے موقع پر جناتوں کے سلسلے میں اور ان کی حیثیت کو بتاتے ہوئے اس مضمون کو بیان کیے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ رحمان کی چند آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ وہاں نازل ہوئی ہیں مکہ المکرمہ میں، جہاں آج مسجد جن بنی ہوئی ہے، وہاں نازل ہوئی تھی.
اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے اتارا ہے اور اپنے نام سے اس کا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ ہے قرآن کی شان کے ایک ہی جملے میں بڑا بڑا دفتر کو بھر دیا۔ کیا کیا؟ الرحمن علم القرآن۔ جناتوں کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن جو میں تم کو سنا رہا ہوں یہ مجھ کو بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے، وہ میں سنا رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہے۔ براہ راست انبیاء علیہ السلام کی علم جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور انسانوں کو پیدا کرنے والا رحمان ہے یعنی اللہ ہے، اور انسانوں کو بولنے کے لیے بیان یعنی زبان کون دیا؟ اللہ دیا ہے۔ یہ 3-4 جملے چھوٹے چھوٹے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند دونوں وقت مقررہ پر ٹھیک ٹھیک نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں۔ اتنا اس کا معنی سنتے ہیں تو یہ ہے اللہ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کو ظاہر بتایا کہ تم غور کرو، تم غور کرو، اپنی پیدائش میں غور کرو، کس نے تم کو پیدا کیا ہے، غور کرو یہ بولنے کے لیے جو زبان تجھ کو دیا ہے کس نے دیا ہے، غور کرو یہ قرآن کسی اور کی طرف سے نہیں آیا بلکہ رحمان کی طرف سے آیا ہے۔ یہ جو تم کھلتے ہوئے چاند اور سورج کو دیکھتے ہو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور اپنے وقت مقررہ پر یہ نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں بحسبان، اس کا حساب کتاب بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، ارے انسان اگر تو نہیں سجدہ کرے گا تو سورج کے بجائے کیا ہے؟ ستارے بھی، درخت بھی، پیڑ بھی، پودے بھی سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ ایک ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بہت ساری باتیں بتاتے تمہارے لیے ہم نے ایک دانہ، اس دانے میں بھوسا، بھوسے سے پھر صاف کر کے تمہارے لیے ہم روزی کا اور روزی کے دانے تمہارے تک ہم پہنچائے، اور یوں فرمایا ہم تمہارے لیے روزی اس وقت تک کے زمین پر رکھتے ہیں جب تک کہ تمہاری روزی ہے، اور جب تمہاری روزی ختم ہے تو پھر میں تم کو واپس بھی بلا لیتا ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ روزی اگر کسی انسان کی کہیں دوسری جگہ ہے، اگر وہ جانا بھی نہیں چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی شکل سے اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں تاکہ تم اپنی روزی وہاں سے لے آؤ۔ کون جانتا تھا کہ ہم بنگلور میں ہوں گے؟ کون جانتا تھا؟ کیا رشتہ داری کسی کی، کوئی کہاں کا آ کر کے کام کر رہا، مزدوری کر رہا، یہاں کا آدمی 7 سمندر پار جا رہا ہے، وہاں کا آدمی یہاں آ رہا ہے۔ یہ دنیا جو چکر کاٹ رہے ہیں انسان، یہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل رہے ہیں، روزی کی تلاش میں۔ اللہ نے فرمایا اسی صورت پاک میں تیری روزی ہم جہاں رکھ دیے وہاں ہم تم کو لے کر کے جائیں گے۔ دلی میں ایک شخص تھے جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا 7-8 سال کا، بچپن میں ذرا کچھ شرارت بھی کرتا تھا، تو ایک بھٹے کا دانہ کھایا، کھاتے کھاتے ایسے پھینکا تو منہ میں جانے کے بجائے سیدھے ناک میں چلا گیا، اور ناک میں گیا تو یہاں اٹک گیا، سانس لینا بہت مشکل۔ پھر وہ سوچے نکل جائے گا کبھی کبھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اور بڑا ہوتا گیا دانہ، یعنی اس میں ذرا جب وہ بھیگنے لگا سانسوں سے اور پانی سے تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ ذرا موٹا ہوا، اب اور سانس لینے میں تکلیف۔ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ فوراً ناک کاٹو، آپریشن کرو، فوراً یہ کام کرو، وہ سب سسٹم پہلے تھے ہی نہیں، اب تو سارا سسٹم بن گیا ہے، ذرا سے کچھ ہو چیٹ پھاڑ آپ شروع کر دو، نہیں ہو تب بھی ڈاکٹر کہتے نا ہونا تو ضروری ہے، ہونا تو ضروری ہے۔ لیکن وہ دور سرجری کا زیادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو اس کا حل دعا ہی سے کرا لیں، پہلے دعاؤں سے حل ہو جائے۔ حضرت کی خدمت میں آئے، تھانہ بھون پہنچے،
دلی سے چل کر کے سفر کر کے صبح صبح پہنچے ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے تھے. سلام کلام کے بعد حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آیا؟ کہا کہ حضرت ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کیا ہے کام؟ کہا کہ دیکھیے نا یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کو لے کر کے آیا ہوں, آپ اس کے لیے دعا کر دی. ابھی کہی رہا تھا وہ شخص, بات کر رہا تھا, سنا رہا تھا کہ بچے نے وہاں بہت زور سے چھینکا. کیا کیا؟ بہت زور سے چھینکا. اتنے زور سے چھینکا کہ ناک سے وہ دانا سیدھے زمین پر آ کر کے گرا, اور ادھر سے ایک مرغی کے چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ دانا اٹھایا اور وہ مرغی کا بچہ آگے بڑھا. حضرت نے کہا کہ بولو کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ حضرت ہو گیا کام, ہو گیا میرا کام. کہا کہ کیا ہوا؟ ابھی تو پوری خیریت بھی نہیں بتایا ہے, آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا ہے, کیا ہو گیا کام؟ کہا کہ حضرت ہو گیا. اللہ کا عجیب و غریب شان ہے, عجیب و غریب شان ہے. اتنے دن سے بچے کے سلسلے میں پریشان تھا, آیا یہاں اور کام ہو گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو بزرگوں, کبھی زندہ ولیوں کی خدمت میں پہنچا کرو, کبھی زندہ اور سنت کے پابند رہنے والے اللہ والوں سے اپنے تعلقات اور دعائیں لیا کرو. ایسے ویسے کے پاس مت جایا آیا کرو جو سنت کے پابند نہیں ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں, بلکہ وہ ڈھونگ اور ایک شکل بنا کر کے ہیں. ان کی دعا نہ خود اس کو لگتی ہے تو دوسروں کو کیا لگے گی. اس لیے صحیح اللہ والوں کے پاس جایا کرو, مسائل کا حل اللہ آج بھی کرے گا. تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ بچے کے ناک میں دانا اٹک گیا تھا, کئی مہینے سے ہم لوگ پریشان تھے, آپ کے پاس دعا کے لیے لے کر کے اس بچے کو آیا تھا, لیکن بچہ ابھی چھینک مارا ہے, ناک سے دانا نکلا ہے. میں دیکھا کہ مرغی کا بچہ آیا اور اس دانے کو اٹھا کر کے بھاگ گیا. حضرت نے فرمایا تم نے اللہ کی قدرت نہیں سمجھا. روزی اس مرغی کے بچے کا پہلے دلی میں آ گیا تھا, دانا دلی میں آیا ہے. اللہ نے اس دانے کی حفاظت ناک میں کرایا. جب اس کا وقت آ گیا ہے تو پھر اللہ نے تم کو دلی سے تھانہ بھون لایا اور وقت پر مرغی کا بچہ لے کر کے اپنی روزی چلا گیا ہے. اللہ کی روزی کا عجیب و غریب نظام ہے میرے بھائیو بزرگوں, سمجھ نہیں سکتے ہو. ہم اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ کہاں سے دے گا, کیسے دے گا؟ صرف یقین کرو اور محنت کرو, یقین کرو اور محنت کرو. یہ دو صفت ہے مسلمانوں کی. اگر آپ محنت کریں گے اور اللہ پر یقین نہیں رکھیں گے تو روزی تو اگر مل بھی گئی لیکن سکون کی نہیں ملے گی, اور اگر آپ یقین رکھ کر کے محنت کریں گے ملے گی تو اس میں سکون بھی ہوگا اور عافیت بھی ہوگی. تو میرے بھائیو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا اور اس کے بعد شروع کیا اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا اس کا ترجمہ؟ میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بس یہ عجیب و غریب جملہ ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنا مشہور ہے اس کا ترجمہ, بچہ جانتا ہے. اگر مسجد کے باہر جو کبھی قرآن کھول کر کے دیکھا بھی نہیں ہے, اگر امام صاحب پڑھ دیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کہہ دے گا میرا امام سورہ رحمان پڑھ رہا ہے, سورہ رحمان پڑھ رہا. اتنا آسان اللہ نے بنایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم نے تم کو انسان بنایا, کیا جھٹلا دو گے؟ ہم نے تم کو آنکھیں دی, کیا جھٹلا دو گے؟ ہم نے تمہارے دین دیا, کیا جھٹلا دو گے؟ آرام کے لیے راتیں بنائی, جھٹلا دو گے؟ زمین پر چلنے کے لیے راستے دیے, جھٹلا دو گے؟ ہم تمہارے لیے درخت پیڑ پودے لگایا, جھٹلا دو گے؟ ہم نے تمہارے لیے دانے زمین سے نکال کر کے تیری روزی بنایا, کیا جھٹلا دو گے؟ کیا رب المشرقین و رب المغربین, کیا تم جھٹلا دو گے میری قدرت کو؟ تم نے غور نہیں کیا خلق الانسان, کیا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, یعنی آدم کو پیدا کیا ہے, ایک ٹھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, جھٹلا دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہر ایک نعمت کو ذکر کیوں اتنا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 30 پر ایک مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا. ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا تو کافی تھا نہیں, لیکن یہ 30 پر ایک یعنی 31 مرتبہ اللہ نے دہرایا, 31 مرتبہ اللہ نے یاد دلایا.
اور پیدائش سے خلق الانسان، پیدائش سے لے کر کے زندگی اور زندگی کے بعد موت اور حیات، یہ سب کے بعد پھر آخرت، آخرت کے بعد پھر جنت، اور جنت کے بعد جنت کی نعمتیں، وہاں تک اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے بار بار فبأي آلاء کو بتا کر کے اشارہ اس طرف کر دیا، اے میرے بندے خبردار مجھ کو بھولنا نہیں، میری نعمتیں اور میری رحمتیں تمہاری زندگی میں ہر وقت لگی ہوئی ہے۔ سڑک میں چلتے ہیں نشان بنا دیا جاتا ہے ہمس کا، ایک بنا دیتا سمجھ لیتا ڈرائیور ہے، لیکن جگہ جگہ ٹھوکر کیوں دے رہے؟ کیوں دے رہے؟ سنبھل کر کے چلو، سنبھل کر کے چلو، کہیں تیری تیز رفتاری میں تیرے جان کے خطرے نہیں پڑ جائیں، اس لیے جگہ جگہ اس کو دے رہا ہے تاکہ نظر میں تجھے پڑے کہ یہاں بھی ٹھوکر ہے، یہاں مجھ کو سنبھل کر کے جانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار لایا ہے تاکہ اگر ایک مرتبہ اگر اپنی پیدائش میں بھولو گے تو کھانے کے وقت یاد کر لینا، اگر کھانے کے وقت بھولو گے تو میری نعمتوں کو دیکھ کر کے مشرق و مغرب پر غور کر کے نظر ڈالنا، یہاں یاد آؤں گا۔ اگر یہاں بھی تم بھول جاؤ گے تو پھر یاد رکھو موت دوں گا، اس وقت یاد کر لینا۔ اگر یہاں بھی بھول جاؤ گے تو سنو مرنے کے بعد اٹھاؤں گا، وہاں یاد کر لینا۔ اگر یہاں بھی تم بھول جاؤ گے تو ترازو رکھوں گا، ووضع المیزان، تو یہاں تم یاد کر لینا۔ اگر یہاں بھی بھول جاؤ گے تو سنو اگر میں جنت میں تجھے داخل کر دیا تو حوروں کو دیکھ کر کے، میری نعمتوں کو دیکھ کر کے وہاں بھی یاد کرنا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس لیے وہی سب سے اچھا اور باکمال انسان ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحات کو یاد کرتا اور سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب سے سمجھدار انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی پچھلی زندگی کو یاد رکھتا ہے اور آگے کی زندگی پچھلی زندگی کو دیکھ کر کے گزارتا ہے، پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے اگلی زندگی کو گزارتا ہے۔ پہلے ہم کیا تھے اب کیا ہے، پہلے میری کیا حالت تھی اب کیا ہے۔ جو آدمی پیچھے کو یاد کرے گا وہ آگے سنبھل کر کے چلے گا، اور جو آدمی پیچھے بھول جائے گا وہ آگے بھلا دے گا۔ اسی لیے پیچھے یاد کر۔ محمود غزنوی ایک بہت انصاف پرور بادشاہ، اللہ والے، نیک، اپنے دربار میں ایک خادم اور ایک وزیر کو لایا جن کا نام ایاز۔ آئے وہ دربار میں، بڑی محنتی آدمی تھے، امانت دار تھے، بہت ہی حضرت محمود غزنوی کی نظر میں وہ جچیں، اور اب ہر کام ان سے لینے لگے، ہر امانت ان کے ہاتھ میں، کسی کو دینا ہے تو انہی کے ہاتھ سے، لانا ہے تو انہی کے ہاتھ سے، کوئی کام کرانا ہے تو انہی کے ہاتھ سے۔ تو جو دوسرے لوگ پہلے والے تھے وہ کیا ہونے لگے؟ جلنے لگے، اچھا یہ آج آیا ہے اور اتنا بڑھ گیا، آج آیا اتنا بڑھ گیا۔ تو محمود غزنوی کا ایک کمرہ، ایک حجرہ تھا، وہاں پر وہ ایک لکڑی کی چھوٹی سی المار بنا لی ہے، کہیں سے لا کر کے بنا کر کے رکھ دیے، اور روزانہ صبح کھولتے تھے اور چند منٹ وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے اور پھر اس کو بند کر کے چلے، پھر شام ہوتی تھی تو پھر فوراً کھولتے تھے اور پھر دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد پھر بند کر دیتے تھے۔ کوئی کام اور کوئی بات تو مل نہیں رہی تھی، اسی لیے شکایت لوگوں نے کیا کہ حضرت معلوم ہے یہ چند دن میں آیا، بہت فراڈ کا کام کر لیا، بہت کر لیا، مال جمع کر لیا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، ایک المار شاندار رکھ لیا اپنے کمرے میں، اور روزانہ یہ کھولتا ہے صبح اور غور سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے خزانہ، وہ گنتا رہتا ہے اور پھر بند کرتا ہے، پھر شام کو دیکھتا ہے۔ کہا کہ اچھا ایسا کرنے لگا، لیکن وہ کانوں پر لیے نہیں، لیکن بار بار جب شکایتیں ہونے لگی تو ایاز ایک دن بھرے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، محمود غزنوی کہنے لگے ارے ایاز تمہارے کمرے میں جو المار رکھی ہوئی ہے اس میں کیا رکھا ہے، ذرا اس کی چابی مجھ کو دے دو ذرا سا۔ بڑے مجمع میں اٹھے اور دے دیے، لیجئے۔ جو لوگ شکایت کر رہے تھے ان کے ہاں ان کو بلایا، لو اور یہ جا کر کے کھول کر کے دیکھو کیا رکھا ہے، اس میں جو کچھ رکھا ہے اس کو اٹھا کر کے لے آؤ۔ یہ حاسدین خوش ہو گئے، آج تو اس کے راز فاشی کر دیا جائے، آج تو یہ ہو گیا، اس کا کام ہو گیا۔ بڑی عبرت کی چیز ہے میرے بھائی بزرگوں، سنو۔
چابی تو لی ہے، المار جا کر کے کھولیں، کھول کر کے دیکھتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے۔ محمود غزنوی فرماتے ہیں ارے بھائی کیا ہے، لے کر کے جلدی آؤ، تو اب نہ لاتے بنتا ہے نہ جواب دیتے بنتا ہے، لے کر کے جاؤں تو کیا لے کر کے جاؤں۔ ہم لوگ اتنی دلیلوں کے ساتھ ان کی شکایت کیے تھے کہ خزانہ یہ جمع کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، امانتوں میں یہ خیانت کر رہا ہے، المار میں روز گنتا ہے رکھتا ہے، ہم لوگ اتنی شکایتیں کیے، لے کر کے جاؤں کیا کا، یہاں تو ایک درہم اور دینار بھی نظر نہیں، اس کا ٹکڑا بھی نہیں، کیا ہے لے کر کے آؤ۔ خاموش اٹھ کر کے وہ لوگ آئے سر جھکاتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ایاز کیا رکھے ہو، یہ لے آئے نہیں؟ کہا کہ کیا بتاؤں، کہیے تو لے کر کے آتا ہوں میں۔ کہا کہ لے کر کے آؤ، تو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی لے کر کے آئے۔ کیا؟ ٹوٹی ہوئی جوتی لے کر کے آئے، اور پھٹا پرانا پیون شدہ ایک جبہ لے کر کے آئے۔ کہا کہ یہ ہے ہمارا کل کائنات اس المار میں جو رکھا ہوں، یہ ہے میرا۔ کہا کہ یہ ہے، پھر اس کو پھینک دیتا کہیں، اس کو ضائع کر دیتا کہیں، اس کو تو سنبھال کر کے کیوں رکھا ہے، اور اس کے لیے باضابطہ ایک شوکیس ایک المار تم نے تیار کروا کر کے رکھا ہے، اور روز تم اس کو صبح بھی دیکھتا ہے شام کو بھی دیکھتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائی بزرگوں، آج ہم پچھلی زندگی بھول گئے پچھلی زندگی۔ اگر آج چلتے چلتے دکان چل گئی، چلتے چلتے ملازمت شاندار مل گئی، چلتے چلتے کوئی دولت خزانہ ہاتھ میں آ گیا، کوئی لاٹری جیت گئے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑو، مجھ جیسا اور کون ہو سکتا ہے، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن محمود غزنوی جب پوچھتے ہیں ایاز کیا ہے، جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں شیخ محمود غزنوی سنیے، دراصل یہ ہے جب آپ نے مجھ کو اپنے یہاں بلایا، اس سے پہلے میری حیثیت ایسی تھی کہ میں ایک ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر کے آپ کے یہاں ملازم بنا، اور میرے یہ گدڑی اور یہ کپڑا ہے جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، یہی پہن کر کے آیا۔ لیکن میں اپنی محنت، اپنی ہوشیاری اور اپنی دیانت و امانت سے جب آپ کی قربت مجھ کو ملی ہے اور آپ نے مجھ کو کچھ نوازا ہے، نیا جوڑا جب میں بنا لیا، میری ٹوٹی ہوئی جوتی دیکھ کر کے آپ مجھے نئی جوتی دے دیا ہے، اور پاؤں میں پہننے لگا اور نئے جبے استعمال کرنے لگا، لیکن میں وہ زمانہ نہیں بھولا کہ کل میں کیا تھا اور یاد کیا ہے۔ اسی لیے روزانہ 1 منٹ اس المار کو کھول کر کے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی دیکھتا ہوں، گدڑی کو دیکھتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں اے محمود، اے آیا، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کل خدا تم کو اس حال میں رکھا تھا، آج اللہ نے تجھے اس حال میں رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین اسی لیے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر پیدائش کو تم بھول جاؤ گے تو جوانی کو یاد کر لینا، کس نے تجھے جوانی دی ہے، کس نے تجھے یہ چالاکی دی ہے، کس نے تجھے یہ ہوشیاری دی ہے، یہ بولنے کا سلیقہ کس نے تجھے دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے تجھے دی ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، کتنی نعمتیں دیا۔ اسی لیے بار بار اللہ نے فرمایا کتنی نعمتیں دیا ہے۔ ہارون رشید بہت انصاف پر بادشاہ تھا، نعمتوں کے ذکر ہے سورہ رحمان میں، اسی لیے تاکہ متوجہ ہوئیے اللہ کی طرف۔ شاہ بہلول الدانہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ہارون رشید وقت کا بہت انصاف پر بادشاہ تھا، بہت اللہ والا تھا۔ پیاس لگی، مانگا پانی، ذرا پانی لا بھائی، تو خادم نے پیالہ لے کر کے فوراً آیا، پینے کے قریب منہ کے لائے تو فوراً پوچھا شاہ بہلول الدانہ رحمۃ اللہ علیہ، رک جاؤ ہارون رشید، رکو، ایک سوال مجھ کو تجھ سے کرنا ہے۔ کہا کہ کہیے۔ کہا کہ اگر یہ پانی تجھے نہ ملے اور خوب پیاسا ہو اور ایسی سخت پیاس لگی ہو کہ جان خطرے میں ہو اور پانی کہیں نظر نہ آئے، اور پھر کوئی آدمی اگر پانی دے اور وہ کچھ قیمت مانگے تو کیا کرو گے تم؟ کہا کہ اگر وہ میری سلطنت کی آدھی قیمت مانگے اور میری جان پیاس کی وجہ سے خطرے میں ہو تو میں آدھی سلطنت دے کر کے پانی کا پیالہ حاصل کروں گا، پیوں گا اور پھر اپنی جان کو بچاؤں گا۔ تو کہا کہ پی لو۔ پانی پینے کی دعا معلوم ہے؟ معلوم؟ کھانا کھانے کی دعا تو معلوم ہے، لیکن پانی پینے کی دعا بسم اللہ پڑھیے،
بسم اللہ پڑھ کر کے پیجئے، بسم اللہ پڑھ کر کے پیجئے۔ نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کے پیو، پانی کو دیکھ دیکھ کر کے پیو۔ کیسے؟ دیکھ دیکھ کر کے پیو۔ اور کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں پیو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت۔ کیوں؟ پانی پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر تم دیکھ کر کے پیو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز اس میں پڑی ہو تو تجھے نظر آ جائے گی، تو اس چیز کو اس سے نکالو، پھینکو، باہر کرو، تاکہ تمہارے لیے تکلیف کی کوئی تکلیف چیز نہ بن جائے۔ اور 3 سانس میں پیو۔ اگر ایک ہی مرتبہ گٹ 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 پیا تو ہو سکتا ہے کوئی چیز پڑی ہوگی وہ اندر جلدی چلی جائے گی۔ 3 سانس میں پیو گے تو پانی کم ہوگا، نیچے کی بیٹھی ہوئی چیز نظر آئے گی، اور پیو گے 3 سانس میں تو تمہارے رگوں میں پانی آہستہ آہستہ پہنچے گا، تر و تازگی حاصل ہوگی، اور تمہاری طبیعت میں سرور اور کیفیت پیدا ہوگی۔ اسی لیے کتنے میں پیو؟ 3 سانس میں۔ ایک نوجوان پیاسا تھا، شربت دیا گیا اس کو، لیجیے پیجیے، بس پیتا ہے، 1 سانس میں 1 گلاس ڈال دیا اندر۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے کم سے کم 3 سانس میں پیو، نہیں میرے آقا کی سنت ہے۔ کہا کہ کوئی بات، میں سنت کے خلاف نہیں کوئی کام کرتا ہوں۔ دوسرا دیجیے، دوسرے سانس میں پیوں گا، تیسرا دیجیے، تیسرے سانس میں پیوں گا، ہو گیا نا 3 سانس، تو ہم 3 ہی سانس میں پیئیں گے۔ بہت سارے آج تو بس ایسا اپنے مزاج میں دین ہو، کیا ہو؟ اپنے مزاج میں دین ہو۔ افطار میں پہنچ گیا نوجوان، دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو کبھی روزہ نہیں رکھتا لیکن افطار میں مسجد میں آگے آگے رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں بھائی ایسا کیوں کام کرتے، روزہ بھی نہیں رکھتے ہو اور افطار میں بالکل آگے آگے رہتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کیا پورے کافر ہو جاؤں؟ کم سے کم افطار کی سنت تو زندہ کروں۔ روزہ چھوڑ دیا تو کم سے کم آخری میں تو سنت ادا کرو، ورنہ یہ بھی چھوڑ دیا تو پورے کافر ہو جاؤں گا۔ تو آج ہم دین کو اپنے مزاج، اپنی سہولت پر ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنی سہولت پر ڈھالنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 سانس میں پیو، بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پی لو تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی پلایا، تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ ہارون رشید پانی کا پیالہ لیے، کہا کہ پی لو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ پانی کا پیالہ پیتے ہیں، پینے کے بعد رکھنے لگے تو حضرت شاہ بہلول دانا کہنے لگے اے ہارون رشید دوسرا سوال ہے ذرا جواب دے کر کے رکھو۔ کہا کہ فرمائیے۔ کہا کہ اگر یہ پانی جو پیٹ میں چلا گیا ہے اور اگر یہ باہر نہ نکلے وقت پر اور صحیح طریقے سے اور جان تمہارے خطرے میں پڑ جائے تو بتاؤ کیا کرو گے اس کے لیے؟ یہ پیشاب اگر ناپاکی نہ نکلے، یہ پاخانہ وقت پر انسان تقاضا پورا نہ کرے، بتلائیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کھانا بھی آدمی سکون سے نہیں کھاتا ہے، نیند سے بھی صحیح نہیں سو پاتا ہے، نیند کے گہرائی میں ہے، اگر استنجے کا تقاضا ہے وہ اٹھتا ہے، پہلے تقاضا پوری کرتا ہے، کہتا ہے استنجے کی حالت میں نیند ٹھیک نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پانی اگر باہر سے اندر سے باہر نہ نکلے تو کیا کرے گا؟ آدمی کے پیشاب رک جائے، کہاں جائے گا؟ خالہ کے گھر؟ کہاں جائے گا؟ ہاسپٹل جائے گا، ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، کہاں جائے گا؟ وہاں جائے گا، مشورہ کرے گا، ڈاکٹر کہے گا ہاں علاج ہے اس کا، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ ہوں گے، 50 لاکھ خرچ ہوں گے، تب یہ پانی ناپاک نکلنے کی نالی کلیئر ہوگی اور پھر تمہاری جان بچے گی۔ کیا کہتے ہو؟ ہاں 50 نے 1 کروڑ دے دوں گا میرے یہ ناپاک پانی نکلنے کے لیے، لائن کلیئر کر دیجیے۔ کرے گا نہیں انسان؟ اللہ کتنا بار نکال رہا ہے، کوئی پریشانی؟ کیا خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ارے بیت الخلا جاتے وقت بھی تو اللہ کو یاد کر لو، نکلنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کر لو۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو تمہارا یہ ناپاکی بدن میں رہتا، تم مرتے، پریشان ہوتے، تکلیف ہوتی اور تمہارے کپڑے خراب ہوتے، بدبو آتی، پھر کوئی انسان تجھے قریب بیٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر آقا نے فرمایا جانے سے پہلے بھی کیا کرو؟
اللہ کو یاد کر لو، نکلنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کر لو۔ یہ سارا نظام چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ بہلول الدہنا نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس ناپاک پانی کو نکالنے کے لیے اگر آدھی سلطنت مجھ کو خرچ کرنی پڑے، اے شاہ بہلول الدہنا میں خرچ کر کے اپنی جان کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ بہلول الدہنا کہنے لگے اے ہارون رشید، پتہ چل گیا تمہاری پوری سلطنت، پوری حکومت ایک پانی پیالے کے ڈالنے میں اور ایک پانی پیالے کے نکالنے کی قیمت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دنیا کی کوئی قیمت اور وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک پانی کا پیالہ اندر گیا ہے، پوری سلطنت آدھی لگا رہا ہے، اگر نہیں نکلتا ہے تو اس کو نکالنے میں آدھی سلطنت لگا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی میری نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ تمہارے وقت پر جو تقاضے پورے ہوتے ہیں اس کا بھی نظام میں ہی چلاتا ہوں، اس کا بھی سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، اس کی بھی ترتیب میرے ہاتھ میں ہے۔ کون کون سی تم نعمتیں میرے ٹھکراؤ گے؟ کیا ٹھکرا سکتے ہو؟ کھایا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیدائش سے لے کر کے جوانی، جوانی سے پھر دنیا میں جو یہ نظارے ہیں، اللہ نے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ارے تم نے دیکھا کبھی سمندر کو کہ میں نے دو سمندر کو ملایا ہے آپس میں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کھارا ہے؟ ہماری قدرت دیکھو، نہ میں نے کوئی دیوار لگائی ہے اس میں، میٹھا میٹھا ہے، کھارا کھارا ہے، کھارا پانی میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نہیں ملتا ہے۔ کیا میری قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا تم نے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ تو دنیا ہے، اللہ تو جنت میں کتنی 4 نہریں بنائے، کتنی 4 نہریں بنائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب مجھے جنت کا سیر کرایا جا رہا تھا، جبریل سے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسے نہر ہیں؟ یہ دودھ بھی ہے، پانی بھی ہے، شہد بھی ہے، اور کون سے شراب؟ شراب طہور۔ کون سے شراب؟ شراب طہور، پاکیزہ، مسرور۔ یہاں پیو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کپڑے اتار دو گے۔ وہاں پیو گے تو طبیعت میں بشاشت آئے گی، طبیعت میں خوشی آئے گی، مسرور کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہاں اول پول بکو گے، گالیاں دو گے، کپڑے اتار دو گے۔ اسی لیے شراب دنیا میں حرام ہے، جو آدمی یہاں اس سے بچے گا کل جنت میں شراب طہور اللہ پلائے گا۔ تو 4 نہریں ایک ساتھ، کوئی دیوار نہیں، دودھ اپنی شکل میں بہ کر کے آ رہا، پانی اپنی شکل میں آ رہا ہے، شہد کے نہر اپنی شکل میں ہے، شراب طہور کا اپنے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہ دودھ پانی میں ملتا ہے، پانی دودھ میں ملتا ہے، شہد اس سے نہیں ملتا ہے، شراب طہور اس میں آ کر کے نہیں ملتا ہے، اور ایک ہی ساتھ 4 نہریں، نہ دیوار ہے نہ کوئی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا مرج البحرین، ہم نے دنیا میں بھی ایسے سمندر بنا دیے ہیں جہاں دونوں پانی آپس میں بہتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کتاب جہان دیدہ میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مجمع البحرین کا میں نے نظارہ کیا کہ دونوں کا پانی بالکل الگ الگ ہے، نہ یہ ملتا اور یہ تھوڑی دور نہیں، کوسوں میل تک کے بہ رہا ہے، کوئی نہیں ملاوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک کو سن کر کے ایک یہودی کہنے لگا اے ابن عباس یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جہاں دودھ رہے اور پانی رہے اور ایسا ہو کہ دونوں نہ ملے، جہاں شہد ہو اور شراب طہور ہو وہ دونوں نہ ملے، 4 نہ مکس ہو جائیں۔ اے ابن عباس مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اسی بات کی بنیاد پر ابھی تک میں ایمان نہیں لایا ہوں، اگر تم سمجھا دو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں سمجھاتا ہوں، انسان کے جسم میں 4 پانی ہیں۔ کتنے؟ 4 پانی ہیں، اور ایک ہی جگہ سے اس کا پورا کنیکشن۔ ایک پانی ہے دماغ سے، ایک پانی اترتا ہے جو 4 جگہوں پر بٹتا ہے، دماغ سے اتر کر کے وہ استنجے کا پانی الگ ہے، وہ معدے سے پیشاب کے راستے میں جاتا ہے اور وہ خون میں ملتا ہے، لیکن ایک پانی دماغ میں ہے۔ اگر دماغ میں پانی رہا انسان تر و تازہ رہا، وہاں سے پانی کی وہ تراوٹ کی کیفیت اگر ختم ہو گیا تو کیا کہتے ہیں دماغ اس کا خشک ہو گیا ہے، بڈھا ہو گیا، پانی اس کا ہی نہیں۔
اس لیے اول فول بولتا ہے. تو دماغ میں اگر وہ تازگی پانی نہیں رہا صاف و شفاف تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا ہے. لہذا ایک پانی کی کیفیت اس میں ہے، وہ پانی جھرجھر کر کے چھن چھن کر کے کیا ہوتا ہے؟ وہ 4 راستے سے نکلتا ہے. ایک راستہ ہے ناک جو دماغ سے نکلتا ہے، وہ پانی نکلتا ہے اور ایک وہیں سے پانی کہاں؟ آنکھ میں نکلتا ہے جس کو آنسو کہتے ہیں. اور ایک ہے دماغ سے پانی کان میں نکلتا ہے، کان میں بھی پانی رہتا ہے لیکن اس کی کیفیت ایسی نہیں. جو بیمار ہو جاتا ہے جس کا کان کیا نک پھوٹ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پانی اس کا برابر نکلتا رہتا ہے. یا کان اور ناک کے پردے میں کوئی فرق ہوتا ہے تو ناک کا پانی کبھی کان سے نکلنے لگتا ہے اور کان کا پانی کبھی ناک سے نکلنے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسا نہیں کیا ہے. دیکھیے پانی آ رہا، ایک پانی کہاں جا رہا ہے؟ آنسو بن کر کے نکل رہا، اس کا تعلق دماغ سے. ایک تعلق پانی کان سے نکل رہا، اس کا تعلق بھی دماغ سے. اور ایک پانی کا تعلق ناک سے، اس کا بھی دماغ سے تعلق ہے. اور ایک پانی جو ہے دماغ سے اترتا ہے، حلق میں آتا ہے، تھوک کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور پھر وہ پیٹ کے نیچے جاتا ہے. اللہ اکبر. تینوں کے مزہ اور ذائقہ الگ الگ ہے. مل رہا ہے تینوں؟ نہیں مل رہا ہے. تھوک کی کیفیت الگ ہے، ناک کی پانی کی کیفیت الگ ہے، کان کی کیفیت الگ ہے اور آنکھ کے آنسو کی کیفیت الگ ہے. علماء کرام لکھتے ہیں آنکھ سے آنسو جو نکلتے ہیں اس کی 2 حیثیت ہے. اگر اللہ کے ڈر اور خوف سے اترتا ہے یا کسی خوشی سے اترتا ہے تو یہ پانی میٹھا میٹھا ہوتا ہے، اور اگر دنیا کے کسی غم سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی کھارا ہوتا ہے. اللہ یہ کون فرمایا؟ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں نے فرق پیدا کیا کہ پانی نکل رہا ہے آنکھ ہی سے لیکن 2 کیفیت ہے. خوشی سے اتر رہا ہے، کبھی آدمی خوشی میں بھی رو پڑتا ہے، کبھی آدمی اللہ کی محبت میں روتا ہے تو یہ پانی میٹھا ہوتا ہے. آپ کہیں گے ذرا چک کر کے دیکھو. ہاں دیکھ لینا. اور ایک پانی ہے جو بالکل غم، کوئی مر گیا رو پڑا، کوئی چیز چلی گئی رو پڑا، کوئی حادثہ ہوا رو پڑا. یہ پانی کھارا ہوتا ہے. بڑے اللہ والوں کی تجربات ہے. حضرت ابن عباس یہ 4 فرق بتاتے ہیں. یہودی کہتا ہے ہاں آج میں نے سمجھا کہ جنت کی نہریں کے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت میں اور جس کی کیفیت ایک ساتھ ہے، آج میں سمجھا. اے ابن عباس ہاتھ بڑھاؤ، ایمان لاتا ہوں. تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بہت ساری نعمتیں بتاتے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. چلو ٹھیک ہے، تیری پیدائش، دنیا کی رنگ برنگ کی یہ چیزیں، یہ جنگلات، یہ پیڑ پودے، یہ باغات، یہ ساری ہریالی، یہ بڑے ٹھاٹ مارتے ہوئے موجیں، یہ اونچے اور بلند پہاڑ، یہ دنیا کی سرخیز علاقے، یہ ساری نعمتیں، یہ بلند آسمان، یہ سب کچھ ہے لیکن ایک دن میں سب کو فنا کر دوں گا، باقی رہے گی بس میری ذات. کل من علیہا فان. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اللہ پوچھے گا اے اسرائیل کون کون ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہیں گے اے رب کریم بس ہم 4 فرشتے ہیں اور آپ کی ذات ہے. کتنے؟ 4 فرشتے. کہا کہ کون؟ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل. فرمائیں گے ان تینوں کی روح تم نکالو، تینوں کی روح نکالو. ہائے وہ اپنے ساتھی کی بھی روح نکالنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے دوست جبریل کی بھی روح نکالنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، میکائیل اسرافیل کی روح نکالنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے حضرت اسرائیل نے کہا تھا اللہ موت میرے سپرد کر دیے، پوری خلقت آپ کی، پوری مخلوق آپ کی، پورے انسان مجھ کو لان و تان کرتی رہے گی. کیا کہے گی؟ اسرائیل آئے مار دیا. سب ہم کو برا بھلا کہیں گے اللہ کیوں ایسا کام مجھ کو دے رہے ہیں؟ اگر دے رہے ہیں تو کچھ ایسا کام کر دیجئے کہ لوگ میرا نام نہیں لیں بلکہ کچھ اور نام لے کر کے موت کو یاد کریں. کہا کہ ہاں میں کر دوں گا، تم یہ کام سنبھالو، میں ایسا کروں گا، کسی کو بخار میں ماروں گا، کسی کو حادثے میں ماروں گا، کسی کے دل دھڑکن میں مار دوں
کروں گا، لوگ یہ کہیں گے ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، حادثہ ہوا مر گیا، بخار دماغ پر چڑھا مر گیا، بیماری آئی مر گیا، جگر فیل ہوا مر گیا، کڈنی فیل ہوا مر گیا۔ اے اسرائیل، تیرے طرف کوئی نام لے کر کے بھی نہیں جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ علاج ہوتے ہوتے مر گیا۔ حضرت اسرائیل کہیں گے ٹھیک ہے نکالتا ہوں۔ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل سب کی روح نکل جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کون؟ کل من علیہا فان، دماغ میں بیٹھا لو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اور دنیا تو دور کی بات ہے، جس دن ہم تم ختم ہو جاؤ گے ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہے قبر سے اٹھ کر کے آیا ہو، مقدمہ لڑتے لڑتے مر گیا، کیا ہوا؟ مقدمہ لڑتے لڑتے مر گیا، حل نہیں ہوا۔ ارے اب کون ہے اس کی جگہ پر جا کر کے مقدمے کی پیروی کرنے والا؟ آئے گا یہی کہے گا وہ مر گیا، آدمی مر گیا، قبر سے اٹھا کر کے کوئی نہیں لائے گا۔ اس لیے دنیا ہماری اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اب کون؟ کہا کہ اے میرے رب بس میں ہوں اور آپ کی ذات ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، جنت اور جہنم کے بیچ میں تم کھڑے ہو، تیری روح اب میں نکالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج جس نے سب کی روحیں نکال رہا، اس کی روح کون نکال رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسرائیل کھڑے ہوں گے جنت اور جہنم کے بیچ میں اور ایک چیخ ماریں گے، قدرت خداوندی سے پوری روح اس کی نکل جائے گی۔ حضرت اسرائیل اس وقت کہیں گے کاش کہ اگر مجھ کو پہلے سے یہ تکلیف معلوم ہوتی تو میں اپنی جانب سے روح نکالتے وقت انسانوں کو نرمی دے دیتا، اتنی تکلیف ہوگی۔ وہ آواز پوری گونجے گی جنت اور جہنم کے بیچ میں اسرائیل کی ایک چیخ سے، وہ بھی ختم ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا، ہر چیز فنا، تو فنا، دنیا فنا، جائیداد فنا، دولت فنا، اولاد فنا، کوئی چیز نہیں بلکہ صرف اور صرف آج اللہ کی ذات ہے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ پھر آگے اللہ فرمائے ماروں گا اس کے بعد اٹھاؤں گا۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، مارنے کے بعد تجھے میں کیا کروں گا؟ میزان میں حساب کتاب میں کھڑا کروں گا۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف میں بھی فبأي آلاء، ہاں تکلیف میں بھی اللہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد اٹھایا ہوں، اس کے بعد جو نعمتیں تجھے دوں گا کیا اس کو بھی انکار کرو گے؟ اس کو بھی انکار کرو گے؟ لہذا اللہ رب العالمین ہر جگہ پر، اور سنو جہنم ایسی ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اور پھر فرمایا جنتیوں کو حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی۔ ایسی ہوگی؟ بڑی بڑی ہوگی، خوبصورت ہوگی، حسین ہوگی۔ ہم ایک ایک جنتی کو کتنے دیں گے؟ 70 دیں گے، ایک دو بھی نہیں۔ آپ 2 کر لو تو پریشانی آ جائے گی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ جھگڑا ہوگا وہاں؟ کیا جھگڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ جھگڑا نہیں ہوگا، اسی لیے کسی کا حق وہاں نہیں مارا جائے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ دل سے وہ قدرتیں نکال کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اب حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جھگڑا کیوں ہوگا؟ شوہر سب کو برابر دیکھے گا۔ یہاں جھگڑا ہوتا ہے اگر 2 بیوی ہو جائے تو ایک کو سائڈ میں لے جائے گا، ایک کو چھپا کر کے دے گا، دوسرا دیکھے گی تو پھر جھگڑا ہوگا۔ وہاں تو کھلانے کا تو ٹینشن نہیں رہے گا، وہاں تو دکانداری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، بڑی شاندار، فیہن قاصرات الطرف اطراب، تمہارے وہ دیکھو گے تم اس کی کنکھیوں سے تو تم فدا ہو جاؤ گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایک ناخن کے ٹکڑے کے جھلک بھی دنیا کو دکھا دے تو پوری دنیا منور اور روشن ہو جائے گی۔ اگر وہ جو خوشبو استعمال کرتی ہے دنیا کے کسی پانی پہ اگر وہ تھوک دے تو پانی پورا کا پورا میٹھا اور معطر ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ کیا میری نعمتوں کو تم انکار کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے۔ اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ اب یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ویسی نعمت حاصل کرنے کے لیے ویسا
کام کرنا پڑے گا، ویسا کام کرنا پڑے گا۔ آج افسوس ہے اس نعمت کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کو بھلا کر کے دنیا کی زندگی میں مست ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں رات کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں، باندی سوتی ہوئی ان کے پلنگ اور ان کے بیڈ پر نظر آتی ہے، شاندار خوبصورت محل ہے۔ باندی اندر جھانک کر کے دیکھتی میرا آقا کہاں سو رہا ہے، کہاں سوتا ہے، تو حجرہ دیکھتی ہے تو بہت عجیب و غریب کیفیت، اندر جاتی ہے تو ذرا اور دیکھتی ہے اور اندر جاتی ہے، بستر کو چھو کر کے دیکھتی ہے کتنا نرم ہے، پھر کہتی ہے دیکھیں اس پر بیٹھ کر کتنا مزہ آئے گا، بیٹھ جاتی ہے، پھر کہتی ہے دیکھیں ذرا لیٹ کر کے کتنا اچھا لگے گا، لیٹ جاتی ہے، تھوڑی سی پیر پھیلاتی ہے، اللہ سلا دیتا ہے۔ ابراہیم ادہم وقت کا بادشاہ آتا ہے، رات میں حجرہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے میرے گھر کی نوکرانی خادمہ میری شاندار بستر پر سو رہی ہے۔ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے ایک تھپڑ مارتے ہیں، کیا کر رہی ہو، تم کو شرم نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، کس کے بستر پر سو رہی ہے؟ باندی کھڑی ہوتی ہے اور ہنستی ہے، اللہ ہنستی ہے۔ کب خدا کی ہدایت کا فیصلہ آ جائے میرے بھائی بزرگوں معلوم نہیں، ہنستی ہے تو ایک تھپڑ اور لگاتے ہیں، اچھا غلطی بھی اور پھر میرے سامنے ہنسنا، یہ کیا ہے تمہاری مثال؟ ایک اور تھپڑ، 3 جڑ دیے، پھر بھی ہنستی ہے تو ہارون رشید ذرا ٹھنڈا ہوئے، ابراہیم ادہم ذرا ٹھنڈے ہوئے، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم ہنس کیوں رہی ہے؟ اب باندی جواب دیتی اللہ اکبر، پوری رات کی اور 30 دن کی تقریر کی ضرورت نہیں میرے بھائی بزرگوں، اپنی زندگی اور اپنی نعمتوں پر غور کر لو، خدا تجھے یاد آ جائے گا، یاد آ جائے گا خدا، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت فرما برداری کرو، اس انتظار میں نہیں رہو کہ ہماری عمر کل کی ہوگی ہم کل سمجھ جائیں گے، نہیں ہو۔ کیا جواب دیتی ہے، ہائے ہائے، جواب یہ سن لو، دل میں بیٹھا لو، اگر پورے رمضان کی تقریر تجھے اچھی نہیں لگی ہوگی تو یہی بات دل میں بیٹھا لو، قسم خدا کی زندگی بدل جائے گی۔ کیا کہتی باندی؟ بادشاہ سلامت میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ اللہ میں اپنے مالک اپنے آقا کی بستر پر غلطی سے ایک مرتبہ سو گئی، وہ بھی ارادہ نہیں تھا، آنکھ لگ گئی، میری سے غلطی ہوئی ہے، میرے مالک اتنا ناراض ہوا کہ مجھ کو 3 تھپڑ مار دیا۔ آپ اس بستر اور اس محل میں کتنے اس مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو کتنے تھپڑ اللہ کل مارے گا۔ بس یہ بولنا تھا۔ ابراہیم ادہم بستر پر نہیں گئے، پھر نہیں بیٹھے، اس محل میں ایک رات بھی گزارنا پسند نہیں کیے۔ ہاں میں غلطی کی ہے، بہت کی ہے، کتنا تھپڑ مارے گا اللہ۔ اس باندی کی یہ جملے اپنے دل میں بیٹھاتا ہے، محل سے نکلتا ہے، محل والے ملک والے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، کہیں نہیں ملتا ہے، جنگل میں دریا کے کنارے ملتا ہے، مہینوں دنوں کے بعد میں تبدیلی آ گئی، لوگ کہیں چلو چلو، اس لیے ملک کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ آپ شاہی محل اور شاہی انداز کو چھوڑ کر کے یہ جنگل میں کہاں بھٹک رہے ہیں؟ چلیے ہم سب لینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم ادہم کہتے دیکھو میرے سامنے مچھلیاں ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کہتا ہوں تو میرے ساتھ مچھلیاں بھی اللہ کہتی ہے، یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حکومت اچھی ہے؟ جاؤ میری سلطنت تم لے لو، ہم یہی حکومت کریں گے۔ اللہ اکبر، پھر نہیں گئے۔ آج تو میری زندگی اور ہماری زندگی میں تو بس یہ ہے، تھپڑ کھا لو کتنے ہم برداشت کریں گے، نہیں میرے بھائی بزرگوں، وہ موقع نہ آنے دو۔ اللہ نے سورہ رحمان کو اسی لیے اتارا ہے اور بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کیا ہو، میری نعمتوں کو یاد کرتے رہو، کبھی مت بھولنا، کبھی نہ بھولنا۔ سانس لو میری نعمت ہے، آنکھ سے دیکھو میری نعمت ہے، زبان سے بولو میری نعمت ہے، ہاتھ سے پکڑو میری نعمت ہے، پیر سے چلو میری نعمت ہے، کھانے پینے کا نظام تیرے جسم میں حل ہوتا ہے میری نعمت ہے، زمین سے اناج میری نعمت ہے، آسمان سے بارش میری نعمت ہے، مرنے کے بعد اٹھانا میری نعمتیں ہیں، اور جنت دے دینا میری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان یہاں سے شروع ہوا، الرحمن، اور ختم اللہ نے اپنے نام سے کیا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے اس کا نام،
بابرکت ہے اس کا نام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جس کی شان کو کوئی دنیا کی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، وہ بہت بلند بالا ہے، اس کی حیثیت اور اس کی طاقت تک کسی کی انگلی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ نے رحمان سے شروع کیا، اپنے بابرکت نام پر ختم کیا، بیچ میں ساری ہماری زندگی کی نعمتوں کو بیان فرمایا اور بار بار ٹوکا ہے، ایک بار سمجھ جاؤ، دو بار سمجھ جاؤ، تین بار سمجھ جاؤ، اے میرے بندو میری نعمت کھا کر کے مجھے مت ٹھکراؤ۔ سورہ رحمان کا خلاصہ یہی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ پڑھے اور پڑھ کر کے یہ کہے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر بچے کو یا کسی بڑے کو چیچک کے بیماری گھر میں آ جائے تو سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ایک گرہ لگا دو پھونک کر کے، اللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے اس بیماری کو دور فرما دے گا اور شفا یاب ہو جائے گا، اور اس بلا سے گھر ہی نہیں پورا محلہ بھی عافیت ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ بچے بیمار ہو جائے تب بھی کہیے دعا، اگر کبھی کسی کو کرنا ہے اور دعا مقبول نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ بہت ہی شاندار صورت ہے۔ اللہ ہم سبوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صورت اب آخری بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک سورہ مجادلہ، اس صورت کا نام ہے جھگڑے کی صورت۔ یا اللہ، یہ کیا جھگڑے سے آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ جھگڑا اللہ پسند نہیں کرتا ہے، لیکن صورت کے نام کیا رکھ دیا؟ جھگڑے کی صورت۔ کیا اس کے پڑھنے والا جھگڑا کرے گا؟ سننے والا جھگڑا کرے گا؟ یہ ہے کیا چیز؟ سورۃ المجادلہ، جھگڑے والی صورت۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر کا واقعہ جھگڑا ہو گیا۔ کس بات پر جھگڑا ہو گیا؟ مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ میں عرب کے جہالت کے زور زمانے میں ماں کی عزت کو وہ لوگ، قرآن تو تھا نہیں تو قرآن سے وہ لوگ کچھ سمجھتے تھے نہیں، حدیث تو تھی نہیں تھی، اسی لیے حدیث سے کوئی بات نہیں، لیکن ان کا ایک ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دے کہ تمہارا یہ پیٹھ، تمہارا یہ حصہ کیا ہے، میری ماں کی طرح ہے، تو پھر وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی 3 طلاق دے دیا تو بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ کہہ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اب واپس لانے کی کوئی چانس نہیں۔ طلاق کے مغلظہ میں تو واپس لانے کی چانس بھی ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے کہہ دیا کہ میں میری بیوی تمہارا یہ حصہ، تمہارے یہ پیٹھ، یہ حصے ہماری بالکل ماں کی طرح ہے، تو بیوی کیا ہو جاتی؟ ہمیشہ کے لیے حرام۔ زمانے جاہلیت میں یہ چل رہا تھا، ماں کی ادب و احترام کی بنیاد پر کوئی نہیں درجہ دینا، اپنی ماں کا درجہ بیوی کو نہیں دینا، یہ شکلیں نہیں کہنا، یہ احتراماً وہ باتیں تھی۔ ایمان کے دور میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت خولہ ایک بڑی بوڑھی بزرگ مدینے کی عورت جو سب کی خدمت کرتی تھی، سب کی خدمت کرتی تھی، جہاں چاہے ہوتے نا محلے میں، کبھی دیکھتے نا کوئی ایسی آپا ہوتی، کوئی ایسی خالہ ہوتی ہے جو بڑی ہمدرد ہوتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے، سب کو نوازتی ہے، ایسے مدینے میں حضرت خولہ مشہور تھی، سب کی دکھ درد میں ساتھ، جہاں مرنا جینا خوشی غم یہ حاضر۔ بڑی عمر کی تھی، بچے بھی ان کے تھے، بیٹے بیٹیاں بھی تھی۔ ان کا شوہر جب یہ بوڑھی تھی تو شوہر بھی بوڑھا۔ شوہر نے کہہ دیا ایک مرتبہ ایسے ہی، اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ انہوں نے کہہ دیا بڑھاپے میں۔ اب وہ مسئلہ لوٹ کر کے آیا کہ یہ تو کہہ دیے، لہذا اب تو ہم ان کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، اب ہم ان کی بیوی نہیں، یہ میرے شوہر نہیں۔ پریشانی اس بڑھاپے میں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت خولہ روتے ہوئے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، اس بڑھاپے کی عمر میں میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا اور اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، اب ان کے لیے ہم پہلے مسئلے کے تحت میں حرام ہو گئے، اب میرا وہ شوہر نہیں، ہم اس کی بیوی نہیں، اس بڑھاپے میں ہم کہاں جائیں گے؟
آپ کچھ مسئلہ اور حل فرما دیجیے. آج کا مولوی ہوتا ہے نا طلاق کو فوراً حل کر دیتا ہے. تا سے دیا یا تو سے دیا ہے, سو کر کے دیا تھا یا جاگ کر کے دیا تھا, نشے میں دیا تھا یا یہ دیا تھا. اللہ اکبر, کیا کیا کوالٹی نکال دیتے ہیں, کیا کیا کوالٹی نکالتے ہیں طلاق کے. لہذا حضرت خولہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دیکھو میرا بھی وہی مسئلہ ہے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے, اب تک کہ اللہ نے اس کے خلاف کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہے, اور جب کوئی حکم نہیں ہے اور کسی مسئلے کے بارے میں تبدیلی نہیں آئی ہے, اے خولہ ہم بھی اس مسئلے کو برقرار رکھتے ہیں, لہذا تم اب اس کی بیوی نہیں, وہ تیرا شوہر نہیں, دونوں میں جدائی. حضرت خولہ کہنے لگے جاؤں گی نہیں آپ کے دروازے سے, نہیں جائیں گے. کہاں جائیں گے ہم, اس بڑھاپے میں ہم کیا کریں گے, ہم اللہ سے منوائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم اللہ سے مانگو, اگر اللہ کوئی حکم اتار دے, فیصلہ اتار دے تو تیرا حق ہے, اور وہ مسئلے کے کوئی راستہ نکال دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت خولہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت تک کہ یہاں سے ہٹوں گی نہیں جب تک کہ اللہ کو آسمان سے میرے لیے فیصلہ نہ اتار دے, اور پھر دوبارہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہو جائے, وہ بھی حکم ایسا اتارے اللہ جو ہماری اور اس کی زندگی جڑ جائے. اللہ اکبر, کیسی عورت تھی, کیسی عورت تھی. اللہ اکبر. آج عورتیں, دین نکل گیا گھروں سے دوستوں, نکل گیا ہے, ڈھونڈو, تلاش کرو. اکا دکا گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں میں جن کی دعاؤں سے ہمارا معاشرہ زندہ نظر آ رہا ہے, ورنہ نکل گیا ہے دین. عورتوں سے, مردوں سے, جوانوں سے ختم ہو گیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں, ایک سانس چل رہی ہے, ایک پہچان ہے رمضان, ایک پہچان ہے ٹوپی, ایک پہچان ہے جمعہ, ایک پہچان ہے نکاح, بس اس کے سوا عملی زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. نکلے ہوئے ہم لوگ ہیں, لٹے پیٹے ہوئے ہم لوگ ہیں. اللہ اکبر. کیسی وہ خاتون تھی, کیا کہہ رہی ہے, اے اللہ حکم بھی اتارنا تو میرے موافق اتارنا ہے, میرے موافق اتارنا, ایسا حکم نہ اتار دینا کہ ہمارے رشتے میں جدائی ہو جائے. کیا اللہ پر, اسی لیے ایک طاقت ایمان کی ہے, ایک طاقت اللہ کو منانے کی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے کچھ نیک بندے ایسے ہیں اگر وہ قسم کھا جائے کہ سورج ادھر سے نکالو تو ہم اس کی قسم کی بنیاد پر سورج کا رخ بدل دیں گے. اللہ جب کسی بندے کو نوازتا ہے اور ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب تیری آنکھیں میں ہو گیا, تیرا کان میں ہو گیا, تم نے مجھ کو اپنایا, میں سیاہ تیرا ہو گیا. تو اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, معتصم باللہ بہت ظالم بادشاہ تھا, فتویٰ دے دیا ان کے خلاف. طائف کے راستے سے فوج لے کر کے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور کے بڑے امام مجتہد, بیت اللہ شریف کے طواف کر رہے ہیں. کسی نے خبر دیا وہ آ رہا ہے معتصم باللہ اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے, پہلے پکڑے گا آپ کو, پکڑ کر کے حرم سے باہر لے جائے گا اور قتل کر دے گا. کہا کہ اچھا آ رہا ہے, تو پیر پھیلا کر کے بیٹھے تھے, پیر موڑتے ہیں. کہا کہ اچھا آ رہا ہے, کہاں تک آیا؟ کہا کہ طائف کے قریب قریب تو آ چکا ہے اور اب تک پہنچے گا. وہ اٹھتے ہیں اور دروازے, کعبے شریف کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں اے خدا اگر وہ آ گیا, اس کی فوج آ گئی ادھر, تو ہم آپ سے اپنی دوستی کو ختم کر لیں گے یہیں پر. اللہ, یہ کہنا تھا جملہ میرے بھائیو بزرگوں. معتصم باللہ کے فوج طائف سے اندر آ ہی نہیں سکا, سب کے سب پہاڑیوں میں ہلاک ہو گیا. یہ وہ لوگ بولتے ہیں, یہ زبان وہ لوگ رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیے, اللہ سے جو دوستی کر لیے ہے نا. جب انسان سے دوستی کرتا کیا کہتا, آپ نہیں آئیں گے تو دوستی ختم کر دوں گا. کیا ہوتا ہے, دوست مجبور ہو کر کے جاتا ہے. کیا کہتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اگر آپ نہیں آئے ہمارے بیٹے کی شادی میں تو دوستی ختم کر لوں گا. یہ بیچارہ جاتا ہے, اگر دیندار ہے نہیں جانا چاہتا پھر بھی مجبور ہو کر کے جاتا ہے, دوستی ختم نہ ہو جائے. تو میرے بھائیو بزرگوں, خولہ ایک عورت ہے, منانے پر آتی ہے تو ایسی مناتی ہے. اب کی عورتیں تو ماشاءاللہ کیا کیا منوا لے گی ہم سے. ایک عورت تھی بڑی شوہر کو ستاتی تھی, بہت ستاتی تھی, ہمیشہ الٹی باتیں. شوہر کہتے ہیں ہاں تو کرے نہ, وہ کہیں نہ تو یہ کرے ہاں, وہ کہے کہ پانی دو تو کچھ اور دے دے, کھانا مانگے تو اس کو اور الٹا, ہر کام الٹا الٹا. دریا پاس کر کے آ رہی تھی, پانی میں ڈوبی اور وہ بہہ گئی. تو دوسرے لوگ آ کر کے جلدی خبر دیے, ارے تیری بیوی پانی میں ڈوب گئی اور بہہ کر کے جا رہی ہے, کہیں مر گئی ہوگی, جلدی جاؤ جلدی جاؤ.
اب یہ گیا بیچارہ، پانی کا بہاؤ جدھر جا رہا اس کا الٹا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر یہ نکلا تلاش کرنے کے لیے، الٹا نکلا تلاش کرنے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی پانی میں بہہ گئی، اس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہ بیوقوف، پانی میں اگر ڈوبی ہے، بہہ رہی ہوگی تو پانی کے ادھر رخ میں وہ بہے گی یا اوپر آئے گی؟ نہیں بھائی، میری بیوی زندگی میں ہمیشہ الٹا کام کی ہے، آج بھی وہ الٹے بہ رہی ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج کی عورتوں کے حال تو یہ الٹا سارا کام۔ اس کو کہو سنت تو کہے گی بدعت، اس کو کہو گے دعاؤں سے بچوں کی علاج کرو، کہے گا نہیں ہم تو عامل صاحب کے پاس جائیں گے، وہ کہے گی یہ نہیں تو وہ، الٹا سارا کام، یہ مت کرو۔ نہیں، شکرانہ کے بغیر کوئی نکاح ہوتا ہے؟ مہندی اور ہلدی کے بغیر کوئی نکاح منعقد ہوا ہے؟ آپ کیسے آدمی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب سب مجبور ہو کر کے اس کے گناہ میں زندہ سب ملوث ہو جاتے ہیں، الٹا سارا کام، سارا کام۔ تو میرے بھائی بزرگوں، خولہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، دربار نبوت کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ نہیں جاؤں گی میں جب تک کہ اللہ میرے موافق پر یہ حکم اتار نہ دے۔ انشاءاللہ کل بتاؤں گا وہ حکم کیا ہے، وہ حکم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتاؤں گا انشاءاللہ اذان کب سے شروع ہوئی، اذان کب سے شروع ہوئی، کس نے پہلی اذان دیا، اذان کی شکلیں کیا بنی، کتنے وقت کی اذان مقرر ہوئی اور اس کی کیا کیفیت ہوئی۔ ہر نماز کے لیے ایک اذان، لیکن کچھ نماز کے لیے دو، کچھ نماز کے لیے دو اذان اور کچھ نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے نا، ہے نا۔ 5 وقت کے لیے ایک اذان یا دو دیتے ہیں، ایک، اور جمعہ کے لیے 2، عید اور بقرعید کے لیے 3، اس کے لیے کوئی اذان نہیں۔ آخر ایسا فرق کیوں؟ جب اذان ہے نماز کے لیے تو عید بقرعید میں بھی اذان دینی چاہیے تھی، اور اگر ہر 5 وقت کی نماز میں اذان ایک ہے تو جمعہ میں 2 کیوں دے رہے ہیں؟ آخر یہ 2 کس نے لایا، کس نے اس میں اضافہ کیا؟ کیا قرآن سے ثابت ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ انشاءاللہ کل سنیے، سن لو میرے دوستو چند دن اور، کیا کرو، سن لو چند دن، یہ مسئلے بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ پتہ چلے گا دین کیسے آیا، اذان کیسے آئی، اذان کی حقیقت کیا ہے، اذان پہ اللہ کیا کرتا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ، اذان پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور کتنی بلائیں ٹلتی ہے، اذان سننے والا کیا کرے اور اذان دینے والا کیسا ہو، اذان کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چند ضروری باتیں اور آئے گی۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ایک صاحب کی اہلیہ کا شاید آپریشن ہونے والا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی محترمہ کا آپریشن کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں شفا عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت گنہگار و خطا کار ہیں، سیاکار و نافرمان ہیں، کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور ہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوری، ہماری ساری چیزوں کے بارے میں آپ خوب واقف ہیں۔ اے اللہ ہم سارے گنہگاروں پر نظر کرم فرما دیجیے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب بھٹک گئے ہیں، اے اللہ ہم سب گمراہی اور ضلالت کی طرف نکل پڑے ہیں، دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر کے تیرے رسول کی سنت سے ہم لوگ نکل گئے ہیں۔ اللہ کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، پکڑ کر کے لانے والا نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہدایت کے راستے پر ہم سب کو چلا دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، گمراہی اور ضلالتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب بہت ہی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، وقت کا مجرم ہیں، آپ پکڑ کر کے سزا بھی دے سکتے ہیں، آپ با اختیار ہیں اے اللہ، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، سیاکاروں کو، نافرمانوں کو ہے اللہ آپ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بھی وہ نعمتیں عطا فرما دیجئے، مانگنے والا بنا دیجئے، رونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آج تو ہماری زندگی کا حال یہ ہے، 1 کلو گوشت اگر خراب ہو جائے ہم کو رونا آ جاتا ہے، دکان میں نقصان آ جائے رونا آ جاتا ہے، کوئی مر جائے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی غم کی خبر آئے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ تیری
بڑائی پر، تیری قدرت پر، تیری نعمتوں پر اللہ، تیری محبت میں آنکھ سے آنسو کے کوئی قطرے نہیں نکلے اب تک کہ اللہ ہم سب کو رونے والا بنا دیجیے، آپ کی محبتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ سارے موقع آپ نے عطا کیے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ دیا، تراویح کی خوبصورت منظر اور وہ عبادت کے حسین منظر دیے ہیں اللہ، سحر اور افطار کی بابرکت وقت دیے، اے اللہ سب گوا چکے ہم لوگ، سب ہم لوگوں کے ہاتھوں سے اب نکل گئے ہیں، اے اللہ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ نہیں معلوم ہے، اے رب کریم کرم کا معاملہ فرمائیے، آپ تو بخشش کے کرنے پر آئیں تو ایک بھی ادا قبول کر لے وہی کافی ہے اللہ، ابھی کچھ راتیں باقی ہے، کچھ روزے باقی ہیں، اے اللہ اس کو امن سکون سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، رحمت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ زندگی کو خوشگوار اور دیندار بنا دیجیے، دین کو سمجھنے والے، اس کی قدر کرنے والے بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب پر خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے، گمراہی اور ضلالتوں سے بچا کر کے اپنے صحیح اور حق کے دین کی طرف ہم سب کو چلا دیجیے، اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس سننے کو قبول فرما لیجیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ دنیاوی حالات اور پریشانیوں سے سارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ، ظلم کے ایک انتہا ہو گیا ہے، کٹ رہے ہیں لوگ، کاٹ رہے ہیں، اے اللہ معصوم بچے تڑپتے ہوئے جان دے رہے ہیں، اے اللہ کفر اور کافر مشرک و یہود سب کہہ رہے ہیں اے مسلمان تیرا خدا کہاں ہے، آ کر کے بچا لے، اے اللہ کوئی آواز نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے جو پیش کر کے آپ کو پیش کر دوں، اللہ ہم بگڑے ہوئے حالات میں ہیں، اے اللہ ہم بگڑے ہوئے ماحول میں ہیں، ایسی زبان نہیں ہے جو پیش کر کے تیری رحمت ہم لا سکے، اے اللہ ان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے عزتوں کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، حضرات انبیاء کی قبروں کی حفاظت فرمائیے، ہے اللہ قرآن اور آسمانی کتابوں اور حکامات جو آپ اتارے تھے اللہ، اے اللہ وہ سب برحق ہے، ہم سب کو یقین کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ مسجد و خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو لوگ تیرے راہ میں کچھ لگا رہے دے رہے ہیں ان کے دینے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہر حالات اور مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائیے، مہلکات بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، راستے کے حوادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جلنے کٹنے مرنے سے حفاظت فرمائیے، ایسی بیماریوں سے بچا لیجئے اللہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، پریشان کن حالات سے بچا لیجئے، اے اللہ غربت پر رحم کا معاملہ فرمائیے، شفقت کا معاملہ فرمائیے، فقر و فاقہ لاچاری مجبوریوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔